اس کے بعد سن 1937 میں مجھے حیدرآباد سے شمالی ہند کی طرف سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں دہلی آیا۔ اس زمانے میں نے یکایک یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہندوستان کے 6 صوبوں میں ہندوؤں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں پر ایک کھلی شکست خوردگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ جدھر میں گیا میں نے محسوس کیا کہ مسلمان اپنے آپ کو ایک شکست خوردہ قوم محسوس کر رہے ہیں۔ دہلی سے میں جب واپس حیدرآباد گیا ہوں تو ریل میں ایک مشہور ہندو لیڈر ڈاکٹر کھرے اتفاق سے اسی کمپارٹمنٹ میں تھے جس میں میں تھا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کمپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ مسلمان ڈاکٹر کھرے سے بالکل اس طرح بات کر رہے تھے جیسے ایک محکوم قوم کے افراد ایک حاکم قوم کے ایک آدمی سے بات کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں حیدرآباد پہنچا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کئی رات میرے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ سوچتا رہا کہ یا اللہ کیا ہونا ہے۔ اس وقت میں نے وہ مضامین لکھنے شروع کیے جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش سے اول کی شکل میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد سن 1938 میں نے دیکھا کہ کانگریس اس بات پر اب اتفاق نہیں کر رہی ہے کہ مسلمان آتے ہیں تو آئیں، ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے، جو پالیسی سن 1929 میں جس کا اعلان گاندھی نے کیا تھا، بلکہ اس نے یہ پالیسی بنائی کہ مسلمانوں سے بحیثیت جماعت سرے سے بات ہی نہ کی جائے، بلکہ مسلم ماس کانٹیکٹ کی ایک مہم چلائی جائے، رابطہ عوام کی ایک مہم چلائی جائے اور مسلمان افراد کو توڑ توڑ کر اپنے ساتھ ملائے۔ یعنی ہم تمہاری کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتے، تمہاری کسی جماعت سے کوئی معاملہ طے کر کے مسلمانوں کے حقوق کے متعلق کوئی چیز طے نہیں کرنا چاہتے، فرد کو توڑ کر اپنے ساتھ اپنے اندر جذب کر لینا چاہتے۔ اور اس کام میں پیش وہ کمیونسٹ تھے جو مسلمانوں میں سے کمیونسٹ ہوئے تھے۔ مجبوراً مسلمان کمیونسٹ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ مسلمان کمیونسٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے کافر مسلمان کہنا، لیکن کمیونسٹ اس میں آگے تھے اور وہ اس راستہ ہی عوام کی مہم کو چلا رہے۔ اور غلط یہ ہے کہ اس کام کے اندر علماء کرام کا ایک گروہ ان کی حمایت اور ان کا ساتھ ہے۔ علماء کرام کا ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ ہندو اور مسلمان کی ایک قومیت بن سکتی ہے اور اس ایک قومیت کے اندر ایک جمہوری نظام چل سکتا ہے جس میں فیصلہ اکثریت کرنے والی ہے۔ اس پر میں نے وہ مضامین لکھنے شروع کیے جو سن 1938 میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش سے دوم کی شکل میں شائع ہوئے اور اس کے ساتھ مسئلہ قومیت کی شکل میں شائع ہوئے۔ میرے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ میرا پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اپنی قومی شخصیت، اپنی قومی انفرادیت فراموش نہ ہونے دیں اور ان کو غیر مسلم قوم کے اندر جذب ہونے سے بچاؤ۔ ظاہر بات ہے جو شخص بھی اسلام کو یہاں سربلند کرنا چاہے گا تو وہ ضرور یہ خیال کرے گا کہ میرے پاس پہلے جو سرمایہ موجود ہے وہ ضائع نہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جو لوگ پہلے سے کلمہ اسلام کے قائل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو ضائع کیسے ہونے دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے پہلی فکر جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قومیت کے اندر جذب ہونے سے روکا جائے اور ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ تم الگ اپنی ایک مستقل قومیت رکھتے ہو اور تمہارے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کسی دوسری قومیت میں جذب ہو جاؤ۔
اس کے بعد سن 1939 کا دور آیا، 1939 اور اس کے بعد اس زمانے میں مسلم لیگ کی تحریک نے زور پکڑا، پاکستان کی تحریک کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا، جو آخرکار 1940 میں ایک مستقل شکل جس نے اختیار کر لی۔ اب اس زمانے میں جو مسئلہ میرے نزدیک اہم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تم محض ایک قوم نہیں ہو، تمہارا مقصود محض ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصود ایک اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہیے۔ تم ایک مبلغ قوم ہو، تم ایک مشنری قوم ہو، اپنے مشن کو کبھی مت بھولو۔ تمہیں وہ حکومت قائم کرنی چاہیے کہ جو دنیا میں اسلام کے لیے مشنری حکومت کا کام کرے۔ یہ چیز اس وقت میرے پیش نظر تھی اور میں برابر یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان قوم خدا کے فضل سے ہندو قوم میں جذب ہونے سے تو اب بچ گئی، اس کے اندر اپنی قومیت کا احساس اب اتنا مضبوط پیدا ہو گیا ہے کہ کسی نہرو اور کسی گاندھی کے بس کا اب یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ہندوؤں کے اندر جذب کر سکے۔ اب جو اہم مسئلہ میری نگاہ میں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے۔ اسی غرض کے لیے میں نے وہ کتاب لکھی تھی جس کا نام مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ وہ مضامین سن 1939 سے 1940 تک اور اس کا بعد حصہ 1941 تک لکھا گیا۔ اس کے متعلق جس کا جو جی چاہے کہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنی جگہ ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا یہ فرض تھا کہ میں مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ محض قومی حکومت تمہارا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک اسلامی حکومت قائم کرو، اور ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جس کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری یہ آواز سدا بصیرہ ثابت ہو رہی ہے، اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرا قدم جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اپنی طرف سے وہ کیریکٹر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کی ایک جماعت منظم کرنی چاہیے کہ جو آگے چل کر ان دونوں فتنوں کا مقابلہ کرے۔ جس وقت تحریک پاکستان اٹھی ہے اور 1940 میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی شخص بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملک یقیناً تقسیم ہو جائے گا، پاکستان ضرور بن جائے گا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ 1947 کے آغاز تک یہ بات یقینی نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے گا۔ اب اس وقت جو سوال میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ایک شکل یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کوشش کر کے مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ہندوستان میں انگریز ایک ہی حکومت قائم کر کے وہ ہندوؤں کے حوالے کر کے چلا جائے۔ اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دوسری شکل یہ ہے کہ مسلم لیگ اس میں کامیاب ہو جائے، ملک تقسیم ہو جائے، اس صورت میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہندوستان میں ہندوؤں کے قبضے میں جائے گا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ تیسری طرف پاکستان بننے کے بعد جس قسم کے عناصر پاکستان کی تحریک میں شامل ہو رہے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ عناصر جمع ہو کر ایک ملک بنا سکتے ہیں، ایک قومی حکومت قائم کر سکتے ہیں، لیکن ان عناصر سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ ایک اسلامی حکومت بنا لیں گے۔ مسئلہ ایک شخص کا نہیں ہے، مسئلہ چند اشخاص کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک میں جو لوگ شامل ہو رہے تھے اور پیش تھے، اس تحریک کو چلانے والوں میں جو لوگ تھے، ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کی تعلیم، ان کے خیالات، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے
میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ملک بنا سکتے لیکن اس کو اسلامی حکومت نہیں بنا.